اسی طرح جواہرات کا الگ بازار تھا، جہاں ہیروں کی چمک دمک دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ وقاص نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں تبریز اتنا ہی پسند ہے تو پھر شہزادی سے واپسی کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ میں خاموش بیٹھا ہوں؟ مگر واہری قسمت، زردار بیگ نے ٹھنڈی سانس لی۔ پھر کیا جواب دیا شہزادی نے؟ کیا انکار کر دیا جانے سے؟ نہیں سردار، زردار بیگ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھلا اس ویرانے میں کس کا دل لگ سکتا ہے؟ وہ واپسی کے لیے بالکل تیار ہیں، تو پھر واپسی کا حکم کیوں نہیں دیتی؟ کہتی ہیں کہ ترکمانوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ زردار بیگ نے شہزادی کی بات دہرائی۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح قرہ یوسف نے ان کے دادا امیر تیمور گورگانی کو پریشان کیا تھا، اسی طرح اب مجھے تنگ کرے گا۔ ابھی کچھ اور دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے ان کا۔ عجیب بات ہے، وقاص نے منہ بنایا۔ ترکمان لشکر واپس جا چکا ہے، جاسوسوں نے بار بار تصدیق کی ہے۔ پتہ نہیں شہزادی کا وہم کیسے دور ہوگا۔ اگلے دن شہزادی کے حضور 4 سوداگر پیش کیے گئے۔ یہ شمالی علاقوں میں اپنا سامان فروخت کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ترکمانوں کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی، اس لیے انہیں شہزادی کے سامنے پیش کیا گیا۔ شہزادی نے ایک سوداگر سے پوچھا، کیا تم نے ترکمان لشکر کو واپس جاتے دیکھا تھا؟ شہزادی عالیہ، سوداگر نے کمال ادب سے کہا، ترکمانوں کا ایک زبردست لشکر ہمیں راستے میں ملا تھا۔ وہ ایک دریا کے کنارے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے تمام سپاہی بے حد تھکے معلوم ہوتے تھے اور بڑے بے تکے پن سے جگہ جگہ لڑکھے پڑے تھے۔ تم نے کسی لشکری سے بات کی؟ جی ہاں شہزادی عالیہ، سوداگر نے بتانا شروع کیا۔ پہلے تو ہم لوگ انہیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ کہیں قریب ہی جنگ ہوئی ہے اور یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ہم لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں آگے راستہ نہ بند ہو اور ہم نے اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے، اس لیے میں 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس گیا۔ جس شخص سے میری بات ہوئی تھی وہ ان کا کوئی بڑا سردار تھا۔ میں نے حال دریافت کے لیے اپنے خدشات ان کے سامنے رکھے تو وہ بہت ہنسے اور بتایا کہ تم لوگ بے فکری سے سفر جاری رکھو، راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور کچھ بتایا انہوں نے؟ شہزادی نے بے چینی سے پوچھا۔ ان سے تو میری بڑی باتیں ہوئیں شہزادی صاحبہ، سوداگر نے بڑی مسرت سے بتایا۔ سردار بڑا شریف آدمی تھا، اس نے رات کے کھانے پر ہم سب کو مدعو کیا تھا۔ مجھے مزید مطمئن کرنے کے لیے بتایا کہ وہ ادھر ایک مہم پر آئے تھے، مگر بڑے سرداروں نے ہمیں فوراً سمرقند جانے کا حکم دیا تھا۔ ہم 2 منزلیں ایک دن میں طے کرتے ہوئے سمرقند جا رہے ہیں۔ میں نے یہی بات آپ کے آدمیوں کو بتائی تھی، مگر وہ ہمیں آپ کے پاس پکڑ لائے۔ شہزادی صاحبہ، قسم لے لیجئے، میں نے کوئی جاسوسی نہیں کی۔ ہم سب تاجر پیشہ لوگ ہیں، ہمیں صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور بس راستے کھلے رہنے اور امن و امان کی فکر ہوتی ہے۔ سوداگر کی تمام گفتگو شہزادی نے بڑی توجہ سے سنی، پھر ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد حکم دیا، سوداگروں کو آج شام ہماری طرف سے دعوت دی جائے اور پھر انہیں عزت و احترام سے جدھر یہ جانا چاہیں روانہ کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ 20 سواریوں کا دستہ بھی بھیجا جائے جو انہیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ سوداگروں نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا، رات کو دعوت کا لطف اٹھایا، پھر سواروں کی حفاظت میں آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سوداگر کی گفتگو نے شہزادی کا ذہن بالکل صاف کر دیا اور اسے یقین ہو گیا کہ ترکمان لشکر سمرقند کی طرف چلا گیا ہے۔ دوسرے اس بات کی تصدیق جاسوس سواروں نے بھی کر دی تھی۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قرہ یوسف اپنا لشکر لے کر سمرقند پر حملہ کرنے گیا ہے۔ 2 دن بعد زردار بیگ نے وقاص کو خوشخبری سنائی، شہزادی نے آپ کو طلب کیا ہے سردار۔ وقاص کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے پوچھا، کیا صرف مجھے بلایا ہے یا وہاں کوئی اور بھی ہوگا؟ اور کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سردار، زردار بیگ نے زور دے کر کہا۔ دل کی باتیں تنہائی میں ہوا کرتی ہیں، کسی اور کو دخل دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ سعد وقاص عشق و محبت کے معاملات سے ناواقف تھا۔ اس نے شہزادی کی آنکھوں میں پہلی بار محبت اور اپنائیت کی چمک دیکھی تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، میرے دوست یہ تو بتاؤ میں شہزادی سے کیا باتیں کروں گا؟ زردار بیگ کو ہنسی آ گئی۔ سردار، کیا آپ نے اب تک کسی سے محبت نہیں کی؟ کیوں نہیں ہے؟ وقاص نے بڑے جوش سے کہا،
کیا مجھے تم سے محبت نہیں؟ میرا مطلب ہے یعنی کہ آپ نے کسی لڑکی سے محبت نہیں کی؟ زردار بیگ پریشان ہو گیا۔ سعد وقاص اس سے زیادہ پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ زردار بیگ کو کیا جواب دے۔ سرحد کے قریب جتنے گاؤں تھے وہاں وقاص کا اکثر جانا ہوتا تھا۔ گاؤں میں عورتوں اور لڑکیوں سے بھی اس کا سابقہ پڑتا تھا، لیکن وقاص صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اچھی صورتیں اسے بھی اچھی لگتی تھیں، مگر پسندیدگی صرف نظروں ہی تک محدود تھی۔ وقاص نے الفاظ تولتے ہوئے کہا، میں اکثر لڑکیوں سے ملا ہوں، مگر میں نے ان سے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ یہ ضرور ہے کہ خوبصورت لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ سردار، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ زردار بیگ نے اسے سہارا دیا۔ شہزادی کے حضور پیش ہوں اور انہیں ادب سے سلام کریں، پھر وہ جو بات پوچھیں اس کا سوچ سمجھ کے جواب دیں، اور اگر شہزادی نے کوئی ایسی ویسی بات پوچھی جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ وقاص نے اس طرح پوچھا جیسے کوئی بچہ اپنے استاد سے سوال کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ شہزادی جو سوال کریں گی اس کا جواب خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ زردار بیگ نے عمر بھر کے تجربے کا نچوڑ وقاص کو جیسے پلا دیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اس نے وقاص کو خوب پکا کر دیا اور تاکید کی کہ وہ وقت مقررہ پر ضرور پہنچ جائے۔ ادھر تو سعد وقاص محبت کا سبق دہرانے کی تیاری کر رہا تھا، اور ادھر تبریز میں ایک خاموش انقلاب آ رہا تھا۔ سلطانی مشیر کی نیت میں پہلے ہی فتور تھا۔ دراصل وہ آذربائیجان کی ریاست پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے طاقت کی ضرورت تھی، اور طاقت اس کے پاس تھی نہیں، اس لیے اس نے ایک زبردست چال چلی۔ مشیر سلطانی نے شاہ رخ مرزا کو ایک تفصیلی خط لکھا جس میں اس نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ شہزادی آغا بیگی کا کھلے عام مردانہ لباس میں گھومنا پھرنا تبریزی لشکر کو بالکل پسند نہیں، اس لیے شہزادی کو یا تو پردے کا پابند کیا جائے یا پھر انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ کسی معقول جوان سے شادی کر لیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو لشکر میں عداوت پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خط کے آخر میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کا بیٹا ذل اللہ سمرقند میں شاہی محافظ دستے میں خدمات انجام دے رہا ہے، اسے تبریز بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ ذل اللہ کی کسی مناسب جگہ شادی کر کے اسے ایک ذمہ دار جوان بنا دے۔ سلطانی مشیر نے یہ خط بڑی محنت سے لکھا تھا۔ بظاہر اس میں کوئی قابل گرفت بات نہ تھی، لیکن غور کرنے پر یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ سلطانی مشیر یہ چاہتا ہے کہ اگر شہزادی شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو وہ اس کے بیٹے کو بھی اپنے امیدواروں میں شمار کرے، کیونکہ سلطانی مشیر آذربائیجان پر اسی وقت پوری طرح گرفت رکھ سکتا تھا جب شہزادی آغا بیگی اس کے بیٹے سے شادی کر لے۔ اس صورت میں اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ مشیر کے اس خط نے شاہ رخ مرزا کو بڑی الجھن میں ڈال دیا۔ اس نے آذربائیجان کی ریاست آغا بیگی کو بخش دی تھی، اور وہ بخشی ہوئی چیز کو واپس لینا اپنے وقار کے خلاف سمجھتا تھا۔ شہزادی کی شجاعت اور سپاہ گری کا چرچا بھی اس نے سن رکھا تھا، اس لیے وہ شہزادی کو پردے کا پابند بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ شاہ رخ مرزا ایک نیک طبیعت اور علم دوست انسان تھا، کسی کا خواہ مخواہ دل دکھانا وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر کئی دن کی فکر و تردد کے بعد اس نے سلطانی مشیر کے نام ایک فرمان جاری کیا جس میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ شہزادی کو مشورہ دے کہ وہ فوراً شادی کر لے، اور شادی کی تاریخ سے دربار سمرقند کو مطلع کرے تاکہ شاہ کی طرف سے کسی امیر کو شاہ کی نیابت کے لیے تبریز روانہ کیا جائے۔ فرمان میں یہ بھی درج کیا گیا کہ سلطانی مشیر کی درخواست کے مطابق ذل اللہ کو تبریز بھیجا جا رہا ہے۔ شہزادی کو سرحد پر گئے ہوئے 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطانی مشیر نے سمرقند سے فرمان جاری کروا دیا۔ چنانچہ شاہی فرمان اور اس کا بیٹا تبریز پہنچ گئے۔ مشیر نے فرمان پڑھا تو اسے اپنے مقصد کے مطابق پایا۔ ایک طرف تو اس نے بیٹے کو پٹی پڑھائی کہ وہ شہزادی کو اپنی محبت میں پھانس کر اس سے شادی کر لے، دوسری طرف اس نے قاصد کو یہ بھی پیغام دیا کہ شہزادی پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ ان کی تبریز میں موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ سمرقند سے ایک سلطانی فرمان آیا ہے، اور اس پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے
جب شہزادی تبریز میں موجود ہوں۔ شہزادی آغا بیگی اب تک دوشیزگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کسی مرد کا تصور اس کے ذہن سے دور، بہت دور تھا، لیکن جب سے اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ سلطانی مشیر اس کے معاملات میں خوامخواہ دخل دے رہا ہے تو وہ چوکنا ہو گئی تھی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے کسی ہمدرد یا دوست کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ شہزادی کو بھی یہ کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ وقاص سے حادثاتی ملاقات میں اسے وقاص کی مردانی وجاہت اور شائستگی نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اگر اسے کسی سہارے کی ضرورت پیش آئی تو وہ وقاص ہی کو منتخب کرے گی۔ اس بار سرحد پر آنے میں اس کا یہ مقصد بھی پوشیدہ تھا کہ وہ وقاص کو قریب سے پرکھے گی۔ چنانچہ ترکمانوں سے جنگ کا خطرہ ٹلتے ہی اس نے وقاص کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ وہ آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا چاہتی تھی، مگر یہ وقاص کی بدقسمتی کہ جب وقاص ارمان بھرے دل کو سنبھالے ہوئے شہزادی کے حضور پیش ہوا تو شہزادی تنہا نہ تھی۔ اس کے پاس زردار بیگ کے علاوہ تبریز سے آیا ہوا قاصد بھی بیٹھا تھا۔ وقاص نہ جانتا تھا کہ یہ اجنبی سلطانی مشیر کا قاصد ہے۔ اسے ایک غیر آدمی کی موجودگی بڑی شوق گزری۔ اس نے شکایت بھری نظروں سے زردار بیگ کی طرف دیکھا جو شہزادی کے دائیں جانب ادب سے کھڑا تھا۔ زردار بیگ کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ زردار بیگ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ سمجھ گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ دزدیدہ نظروں سے اس نے شہزادی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ شہزادی کی رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی اور فکر و تردد کے سائے اس کے چہرے کا حالہ کیے ہوئے تھے۔ آخر شہزادی نے خود ہی اس طلسم کو توڑا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، وقاص، ہم نے تمہیں کچھ ضروری گفتگو کے لیے طلب کیا تھا، مگر اب بہت اہم مسئلہ درپیش ہے۔ شاہ دوراں شاہ رخ مرزا گورگانی نے ہمارے بارے میں کوئی فرمان جاری کیا ہے۔ فرمان تبریز پہنچ چکا ہے اور سلطانی مشیر نے اپنے قاصد کے ذریعے ہم سے فوراً تبریز پہنچنے کی درخواست کی ہے۔ شہزادی خاموش ہوئی تو وقاص نے کمال ادب سے کہا، شہزادی عالیہ، سلطانی فرمان ہر بات پر مقدم ہے۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، جب اور جہاں چاہیں آپ مجھے طلب کر سکتی ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ فوراً تبریز تشریف لے جائیں اور سلطانی فرمان ملاحظہ فرمائیں۔ شہزادی خیالات میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس نے شاید وقاص کی بات پوری طرح سنی ہی نہیں۔ اس نے اسی عالم میں کہا، وقاص، ہمارا خیال ہے کہ سرحد کے حالات اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وقاص کو شہزادی کے اس اچانک سوال پر تعجب سا ہوا تھا، پھر بھی اس نے جواب دیا، سرحد کی طرف سے شہزادی عالیہ بے فکر رہیں۔ میرے محافظ دستے یہاں ہر وقت چوکس رہیں گے اور ہر ہفتے یہاں کی خبریں تبریز پہنچتی رہیں گی۔ وقاص کو گمان ہوا تھا کہ شاید شہزادی نے یہ سوال قاصد کو سنانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اس نے سرحد کے پرسکون ماحول کی پوری طرح وضاحت کر دی تھی، لیکن اس کا یہ گمان غلط ثابت ہوا۔ شہزادی نے گھمبیر آواز میں کہا، وقاص، صرف سرحدوں کو ہی تمہاری اہلیت کی ضرورت نہیں، تمہاری شجاعت اور تدبر سے سلطنت کے دوسرے حصوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وقاص خاموش رہا۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادی آگے کچھ اور بھی کہے گی، مگر شہزادی خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ وقاص کو جواب دینا لازمی ہو گیا۔ یہ شہزادی عالیہ کی ذرہ نوازی ہے۔ آقا اپنے خادموں کی اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کہہ کر شہزادی نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولی، اچھا اب تم جاؤ، پھر کسی وقت تم سے گفتگو کریں گے۔ وقاص نے شہزادی کے فکرمند چہرے پر نظریں ڈالی، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ شہزادی کے دل میں فرمان کے متعلق طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اسے سلطانی مشیر کی طرف سے جو خطرہ تھا وہ اب شدید نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ سلطانی مشیر نے ضرور اس کے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ شاہی فرمان میں یقیناً کوئی ایسی بات ہے جس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسے سلطانی مشیر پر اس لیے اور غصہ آ رہا تھا کہ اس نے سلطانی فرمان اس کے پاس کیوں نہ بھیجا۔ خیالات کے ہجوم نے شہزادی کے دل و دماغ کو اس طرح گھیرا کہ وہ گھبرا اٹھی۔ وقاص کے واپس جانے کے چند ہی لمحوں بعد اس نے تبریز کے قاصد کو مخاطب کیا، قاصد، ہمیں افسوس ہے کہ سلطانی مشیر نے سلطانی فرمان ہمارے پاس نہ بھیج کر
ہمیں ذہنی کوفت پہنچائی ہے۔ بہرحال ہمیں فرمان کے ملاحظے کے لیے فوراً تبریز جانا ہوگا۔ تم 1-2 دن آرام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہی تبریز روانہ ہوں گے۔ سرکار عالیہ، قاصد نے کہا، میرے لیے حکم ہے کہ میں پیغام دے کر فوراً واپسی کے لیے چل پڑوں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے واپسی کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، شہزادی نے اجازت دے دی۔ مشیر محترم سے کہہ دینا کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ قاصد سلام کر کے خوش خوش دربار سے چلا گیا۔ اب سوائے زردار بیگ کے شہزادی کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ شہزادی نے غمگین لہجے میں کہا، زردار بیگ، ہمیں افسوس ہے کہ ہم وقاص کی پذیرائی نہیں کر سکے۔ وہ اپنے دل میں کیا سوچتے ہوں گے کہ الفاظ پر زردار بیگ نے چونک کر شہزادی کو دیکھا۔ وقاص کے لیے شہزادی کے منہ سے پہلی بار ایک برابری کا جملہ نکلا تھا۔ شہزادی عالیہ، سعد وقاص تنگ نظر اور تنگ دل نہیں ہے۔ وہ عقل مندی میں ارسطو اور بول سینا سے بھی آگے ہیں۔ انہوں نے تو آپ کے خیالات کی پوری حمایت کی ہے اور آپ کے تبریز جانے کی پرزور درخواست بھی کی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ اور شہزادی پھر خیالات میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے بھاری پلکیں جھپکائیں۔ زردار بیگ، ذرا اپنی عقل پر زور ڈال کر یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں سلطانی فرمان کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ سلطانی فرمان کسی بھی نوعیت کا ہو، مگر خاک میں بدہن اس سے آپ کے وقار کو کوئی صدمہ نہ پہنچے گا، آپ کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ زردار بیگ نے برجستہ جواب دیا کہ شہزادی اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ زردار بیگ، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ شہزادی عالیہ، یہ بات میرے دل سے نکلی ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اپنے اندر اثر اور وزن رکھتی ہے۔ زردار بیگ نے زور دے کر کہا، اگر فرمان آپ کے خلاف ہوتا تو سلطانی مشیر آپ سے واپس آنے کی درخواست نہ کرتا، بلکہ آپ کو واپسی کا حکم دیتا۔ زردار بیگ، شہزادی بھڑک اٹھی، تمہیں بے وقوف کون کہتا ہے؟ تمہاری سادگی میں تو ایک بہت اچھا دانشور چھپا ہوا ہے۔ تم نے جس بات کی گرفت کی اس کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کیا بات پکڑی ہے تم نے؟ سلطانی مشیر نے ہم سے درخواست کی ہے، طلب نہیں کیا ہے اور نہ حکم دیا ہے۔ تم نے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا زردار بیگ۔ شہزادی نے اپنی کمر سے وہ خنجر نکالا جس کے دستے پر جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ لو زردار بیگ، یہ انعام نہیں بلکہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ زردار بیگ نے جھک کے ادب سے خنجر لے کر آداب پیش کیا۔ جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم کل تبریز واپس جا رہے ہیں۔ شہزادی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ہاں، اپنے دوست وقاص سے کہہ دینا کہ سرحدی حالات سکون میں ہیں، انہیں بھی ہمارے ساتھ تبریز جانا ہے۔ ہم تبریز میں ان کی اور تمہاری موجودگی ضروری سمجھتے ہیں۔ خدا آپ کا جاہ و جلال برقرار رکھے اور آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ زردار بیگ نے اظہار تشکر میں سر کو خم کر کے کہا، آپ نے میری دلی مراد پوری کر دی شہزادی، میں آپ سے یہی درخواست کرنے والا تھا۔ زردار بیگ، ہم تبریز کے حالات سے مطمئن نہیں۔ شہزادی نے زردار بیگ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، سلطانی مشیر بڑا گرگ بارائیں دیدہ ہے، ہمیں وقاص کے مشوروں کی بر وقت ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ میرے سردار پر مکمل اعتماد کر سکتی ہیں شہزادی عالیہ۔ زردار بیگ پھولے نہ سما رہا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ مژدہ جعفراں سردار وقاص تک پہنچا دوں۔ تمہیں اجازت ہے؟ اور شہزادی مسکرانے لگی۔ سلطانی مشیر کو شہزادی کی واپسی کی اطلاع ایک سوار کے ذریعے مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے دروازے کے باہر تبریز کے معززین اور ریاست کے متعلقین کے ساتھ شہزادی کا استقبال کیا۔ شہزادی کو واپس آنے کی کچھ زیادہ خوشی نہ تھی۔ اسے شاہی فرمان کے تحت تبریز آنا پڑا تھا، لیکن سلطانی مشیر خوش و خرم دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی کے لیے استقبال کرنے والوں کے چہرے جانے پہچانے تھے، مگر اس دفعہ ایک نئے شخص کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ اجنبی جو معمولی چہرے مہرے اور واجبی قد و قامت کا جوان تھا، سلطانی مشیر کے ساتھ ساتھ لگا پھر رہا تھا۔ شہزادی نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی تھی، مگر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ شہزادی نے محل میں پہنچتے ہی شاہی فرمان طلب کیا۔ مشیر محترم،
شاہی فرمان ملاحظے کے لیے پیش کیجیے۔ سلطانی مشیر مسکرایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے شہزادی، سفر کی تھکن دور کر لیجیے۔ فرمان کہیں بھاگا تو نہیں جاتا، کچھ لوگ آپ کی ملاقات کے منتظر ہے، پہلے ان سے ملاقات کر لیجیے۔ ملاقات؟ شہزادی چڑ سی گئی۔ کیا ملاقات شاہی فرمان کے ملاحظے سے زیادہ ضروری ہے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے شہزادی، سلطانی مشیر نے بات بنائی۔ میں چاہتا تھا کہ جو لوگ آپ کی قدم بوسی کے مشتاق ہیں، اگر انہیں موقع دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں؟ شہزادی نے ناگواری سے جواب دیا۔ زیادہ نہیں، صرف 2 آدمی ہیں۔ سلطانی مشیر خوش ہوا، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ شہزادی نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا، 2 آدمی کچھ دیر اور انتظار کر سکتے ہیں، فرمان حاضر کیا جائے۔ جی بہتر ہے۔ سلطانی مشیر منہ بناتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی نے ایک کنیز کو قریب بلا کر کچھ سرگوشی کی۔ کنیز دوسرے کمرے میں گئی، چند لمحوں بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ زردار بیگ اور سعد وقاص تھے۔ وقاص، ہمارے سلطانی مشیر کی گفتگو ذرا غور سے سننا، شہزادی نے زور دے کر کہا۔ میں نے بھی کان صاف کر لیے ہیں شہزادی عالیہ۔ زردار بیگ نے فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ اسی وقت سلطانی مشیر فرمان لے کر آ گیا۔ فرمان ایک ریشمی خریطہ میں بند تھا۔ مشیر نے اسی طرح فرمان شہزادی کی طرف بڑھا دیا، پھر اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ زردار بیگ شہزادی کے برابر کھڑا ہو گیا اور سعد وقاص نے شہزادی کے اشارے پر مشیر کے برابر اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ مشیر نے وقاص کو گھور کر دیکھا۔ وہ سعد سے واقف تو نہ تھا، اسے شاید ایک اجنبی کی اس وقت موجودگی اچھی نہ لگی۔ وقاص نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور سر جھکائے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ شہزادی نے جلدی جلدی فرمان پڑھا اور اس طرح اطمینان کا سانس لیا جسے کوئی اور محسوس نہ کر سکا۔ کچھ دیر بالکل خاموشی رہی، پھر شہزادی نے کہا، مشیر محترم، آپ نے شاہ دوراں کو کوئی خط لکھا تھا؟ جی ہاں، دربار سمرقند کو آپ کے سرحد پر جانے کی اطلاع دی تھی، مشیر نے اطمینان سے کہا۔ وہ خط تو آپ نے ہمارے جانے سے پہلے بھیجا تھا، اس کے بعد بھی کچھ اور لکھا تھا؟ شہزادی نے فوراً گرفت کر لی۔ کچھ اور نہیں لکھا میں نے، مشیر نے چالاکی دکھائی۔ کیا شہزادی کا خیال ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ لکھ سکتا ہوں؟ میں تو جس طرح شاہ دوراں کا نمک خوار ہوں، اسی طرح آپ کا بھی ہوں۔ آپ پر میری اولاد قربان، وفاداری تو میرے قبیلے کا ترائے امتیاز ہے، اور شاید اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کو تبریز بلوایا ہے۔ شہزادی غصہ دباتے ہوئے بولی، آپ کو تبریز میں اکیلے ڈر معلوم ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے دربار سے بیٹے کو بھیجنے کی درخواست کی، اور شاہ نے درخواست قبول کرتے ہوئے اسے یہاں بھیج بھی دیا۔ شہزادی عالیہ، مشیر نے ڈھٹائی سے کہا، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں۔ میری بے چینی فطری تھی شہزادی، میرا بیٹا انشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ آپ کا وفادار ثابت ہوگا۔ مشیر کے بیٹے کے ذکر پر زردار بیگ اور وقاص چونک پڑے تھے۔ ممکن ہے کہ دونوں نے ذل اللہ کو استقبال کے وقت دیکھا ہو، لیکن ان کا خیال ادھر بالکل نہ گیا تھا۔ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ شہزادی نے ایک دم سوال کیا۔ مشورہ؟ مشیر گھبرا گیا۔ میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ آپ ماشاءاللہ بالغ اور سمجھدار ہیں۔ مشیر محترم، شاہی فرمان میں حکم دیا گیا ہے کہ شہزادی آغا بیگی فوراً شادی کر لیں، مگر اس کے ساتھ اس بات کا بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہماری شادی آپ کے بیٹے سے ہو۔ جی، بجا فرمایا آپ نے، مشیر نے بڑے فخر سے کہا۔ یہ تو شاہ دوراں کی عنایت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور آپ بھی اس وفادار کے مشوروں پر پذیرائی فرماتی رہی ہیں۔ مشیر محترم، آپ انتظامی معاملات میں ہمارے مشیر ہیں، شہزادی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ آغا بیگی کے ذاتی معاملات میں بھی اپنے مشورے پر زور دیں؟ شہزادی اگر پسند فرمائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مشیر کا لہجہ پراسرار تھا۔ شہزادی نے کچھ سکوت کیا۔ اچھا، پہلے آپ ان لوگوں کو حاضر کریں جو ہم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ بہت اچھا، کہہ کر مشیر باہر کی طرف چلا۔ ٹھہریے مشیر محترم، شہزادی نے اسے روکا۔ ہمارا خیال ہے
کہ ہم سے ملنے کا سب سے زیادہ مشتاق آپ کا بیٹا ذل اللہ ہے، کیوں نہ آپ اسے پہلے بلائیے۔ مشیر نے حیرانی سے شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی کا اندازہ کس قدر درست ہے۔ ذل اللہ آپ کی واپسی کی گھڑیاں گن رہا تھا، میں اسے حاضر کرتا ہوں۔ ہمیں علم ہے مشیر محترم۔ شہزادی کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ سلطانی مشیر باہر گیا اور اپنے بیٹے ذل اللہ کو ساتھ لے کر اندر آیا۔ ذل اللہ کو مشیر نے خوب سکھا پڑھا دیا تھا۔ وہ بڑی شان سے داخل ہوا، کمر میں ایک طرف تلوار، دوسری طرف خنجر، پشت پر ترکش اور کمان، اور بازو پر چھوٹی تیموری ڈھال۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ میدان جنگ میں جا رہا ہے۔ اس نے ابھی سلام بھی پیش نہ کیا تھا کہ شہزادی نے سلطانی مشیر سے سخت لہجے میں کہا، محترم، آپ کا بیٹا یہ بھی نہیں جانتا کہ شاہی درباروں میں مسلح ہو کر نہیں جایا کرتے۔ ذل اللہ ہمارے حضور آیا ہے، میدان جنگ نہیں جا رہا ہے۔ مشیر کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی اور ذل اللہ کے قدم 100 من کے ہو گئے۔ مشیر خجل ہو کر گڑ گڑایا، سرکار عالی، ذل اللہ ابھی نادان ہے، اس کی غلطی معاف فرمائی جائے۔ ذل اللہ گھبرا کر سلام کے لیے جھک گیا اور اس قدر جھکا کہ اس کا سر زمین سے لگنے لگا۔ مشیر محترم، شہزادی نے پھر اعتراض کیا، ذل اللہ کو سمجھائیے کہ انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ذل اللہ کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے۔ مشیر نے بیٹے کے کان میں کچھ کہا، وہ جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ شمشیر زنی میں مہارت حاصل کر لی ہے ذل اللہ؟ شہزادی نے براہ راست ذل اللہ سے سوال کیا۔ جی ہاں سرکار عالیہ، ذل اللہ نے بولنا شروع کر دیا، 1 2 نہیں 50 جنگوں میں حصہ لے چکا ہوں، دشمن کے سروں کے مینار لگا چکا ہوں، جدھر تلوار گھماتا نکل جاتا ہوں دشمن کائی کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ جھکائی دینا، پینترا بدلنا، گھوڑا گھمانا، بس بس ذل اللہ، ہم تمہاری شجاعت کے قائل ہو گئے۔ شہزادی نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ پھر بھی اگر تم تلوار بازی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ سرکار عالی، وقت آنے دیجیے، میں ثابت کر دوں گا کہ مجھ میں کتنی اہلیت اور ہمت ہے۔ ذل اللہ نے ڈینگ ہانکنا شروع کر دی۔ مگر ذل اللہ، ہم تو تمہاری اہلیت اور مہارت اسی وقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے ذل اللہ کو گھور کے دیکھا۔ ضرور ضرور، میں تیار ہوں سرکار عالی، ذل اللہ نے بڑے تکبر سے کہا اور ساتھ ہی تلوار کھینچ لی۔ تم کس سے لڑنا پسند کرو گے؟ شہزادی کی آنکھیں ہنس رہی تھی۔ جو بھی مجھ سے مقابلہ کرنا چاہے۔ ذل اللہ نے تلوار لہرائی۔ زردار بیگ، شہزادی نے زردار بیگ کو دیکھا۔ وقاص کی تلوار لا کر انہیں دے دو۔ زردار بیگ تلوار لینے فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ سعد وقاص اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مشیر محترم، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وقاص سے آپ کا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو یہ شکوہ نہ رہے کہ ذل اللہ کسی عام آدمی سے لڑ رہا ہے۔ سعد وقاص ہمارے سرحدی دستوں کے سردار ہیں، سرحد پر سکون ہے، اس لیے میں نے انہیں تبریز کا ناظم اور شاہی محلات کا داروغہ مقرر کیا ہے۔ سلطانی مشیر نے حیرت سے وقاص کو دیکھا، پھر شہزادی کو دیکھ کے نظریں جھکا لی۔ زردار بیگ نے وقاص کو تلوار پہنچا دی۔ سعد وقاص، شہزادی بولی، ہم ذل اللہ کو کوئی اہم عہدہ دینا چاہتے ہیں، تم ان کی تلوار کی کاٹ دیکھو تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ یہ کس عہدے کے لائق ہیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ ذل اللہ مشیر کے پیارے بیٹے ہیں، اگر انہیں کوئی زخم آیا تو تم سے جواب طلبی ہوگی، شہزادی عالیہ کے حکم کی پوری تعمیل ہوگی۔ وقاص شہزادی کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ 2 تلواریں چمکی، بلند ہوئیں، آپس میں ملیں، پھر الگ ہو گئیں، مگر اب صرف ایک ہی تلوار فضا میں لہراتی نظر آ رہی تھی۔ ذل اللہ کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی۔ بس وقاص، ہمیں اندازہ ہو گیا۔ شہزادی مسرت سے مسکرائی۔ مشیر محترم، آپ نے بھی اپنے سپوت کی مہارت دیکھ لی، اس بچے پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ سلطانی مشیر کا منصوبہ پہلے ہی مرحلے میں دم توڑ گیا۔ وہ شرم سے کٹا جا رہا تھا۔ اسے ذل اللہ پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو وقاص کا چند لمحے بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ آپ جا سکتے ہیں مشیر محترم۔ شہزادی کو اس کی شرمندگی پر رحم آ گیا۔ مشیر نے بیٹے کو اشارہ کیا اور دونوں سر جھکائے ہوئے باہر نکل گئے۔ ذل اللہ کو اپنی تلوار اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔
ان کے جانے کے بعد شہزادی اور سعد وقاص میں 1 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی۔ وقاص پر شہزادی کا شاہانہ روب قائم تھا، پھر اس کا روب حسن اور زیادہ ستم ڈھا رہا تھا، مگر زردار بیگ کی موجودگی نے اسے بڑا حوصلہ دیا۔ زردار بیگ بھی اس گفتگو میں شریک رہا۔ پھر جب وقاص وہاں سے اٹھ کے باہر آیا تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ دوسرے دن شاہی ایلچی تبریز کے کوچہ و بازار میں اعلان کرتا پھر رہا تھا، شاہ دوراں شاہ رخ مرزا بن صاحب کراں امیر تیمور گورگان کے فرمان کے مطابق شہزادی عالیہ آذربائیجان اور سردار سعد وقاص بروز جمعہ بعد نماز عصر رشتہ ازواج میں منسلک ہو رہے ہیں۔ اس اعلان پر سوائے سلطانی مشیر اور ذل اللہ کے اور سب نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور اعلان کے مطابق جمعہ کو بعد نماز عصر سعد وقاص اور شہزادی آغا بیگی کا نکاح پڑھ دیا گیا۔ شہزادی نے سادگی کا حکم دیا تھا، اس لیے اس تقریب میں صرف بڑے بڑے سردار اور امیر شریک ہوئے تھے اور دونوں کو مبارکباد دی۔ اس تمام سادگی کے باوجود محل کی کنیزوں اور شہزادی کی بعض سہیلیوں نے حجلہ عروسی کو شایان شان طریقے سے آراستہ کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ حجلہ عروسی بڑی سلیقگی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ نرم مسہری پر پھولوں کی دبیز تہ بچھائی گئی تھی۔ مسہری کے گرد حریری پردوں پر جواہرات جڑی جھالریں لٹکائی گئی تھیں۔ پورا کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اندر اور باہر رنگین کمکمے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ شہزادی کو رخصت ہو کے کسی اور جگہ نہیں جانا تھا۔ برابر کے بڑے محل میں حجلہ عروسی آراستہ کیا گیا تھا۔ سعد وقاص اسی محل کے ایک کمرے میں بیٹھا زردار بیگ کے چٹکلوں کا لطف اٹھا رہا تھا۔ زردار بیگ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس شادی کا شہبالہ تو وہی تھا۔ وہ لہک لہک کے باتیں کر رہا تھا اور احباب کی یہ محفل زعفران زار بنی ہوئی تھی۔ نصف شب کے قریب ایک کنیز نے اطلاع دی کہ دلہا تیار ہو جائے، کیونکہ دلہن کو حجلہ عروسی میں لے جایا جا رہا ہے۔ سعد وقاص کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس مسرت بھری رات کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ اپنے ارمانوں کو سنبھالتا تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر ہر طرف شور ہوا کہ شہزادی حجلہ عروسی کی طرف جا رہی ہے۔ آخر شہزادی نے سینکڑوں کنیزوں کے جھرمٹ میں راہداری میں قدم رکھا۔ حجلہ عروسی اسی راہداری میں واقع تھا۔ ہر طرف کہے بکھرے ہوئے تھے اور فضاؤں سے نغمے پھوٹ رہے تھے۔ شہزادی عروسی جوڑے میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے سہارے آہستہ آہستہ حجلہ عروسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار میں اس وقت بھی ایک شاہانہ بانک پن تھا۔ شہزادی حجلہ عروسی کے دروازے پر پہنچی۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر دروازے پر پڑا ہوا پردہ ایک طرف کھسکا دیا۔ شہزادی نے عروسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے قدم اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ راہداری میں کسی کے تیز بھاگنے کی آواز بلند ہوئی۔ شہزادی کے قدم رک گئے۔ کنیزوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک کنیز ہانپتی کانپتی بھاگی چلی آ رہی تھی۔ کہے رک گئے۔ روشنیاں پھیکی پڑ گئیں اور جیسے بہاروں نے اپنا رخ بدل دیا۔ ایک نامعلوم خوف سے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ آنے والی کنیز کا رنگ فک تھا اور بھاگنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، ترکمانوں نے حملہ کر دیا۔ وہ ہماری سرحدوں میں گھستے چلے آ رہے ہیں۔ شہزادی کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ خبر لانے والا کون ہے؟ شہزادی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سرحد سے قاصد آیا ہے اور فوراً بازیابی چاہتا ہے۔ کنیز کی سانس اب تک پھولی ہوئی تھی۔ قاصد کو فوراً حاضر کیا جائے۔ شہزادی نے ایک ستون کا سہارا لے لیا۔ کنیزیں قاصد کو بلانے دوڑی۔ کئی زرنگار کرسیاں راہداری میں بچھا دی گئیں۔ شہزادی ایک کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے بعد اس نے حکم دیا، سردار وقاص کو ہمارا سلام کہا جائے۔ اگر زردار بیگ موجود ہو تو اسے بھی بلا لیا جائے۔ کچھ کنیزیں اس طرف دوڑیں جہاں سعد وقاص اپنے احباب میں بیٹھا خوش گپیاں کر رہا تھا۔ سرحد سے آنے والا قاصد پیش ہوا۔ شہزادی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ قاصد نے آداب پیش کر کے کہنا شروع کیا، شہزادی عالیہ، اسی وقت سردار وقاص اور زردار بیگ بھاگتے ہوئے آ گئے۔ شہزادی نے پورا چہرہ کھول دیا۔ اس نے وقاص کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر شاہانہ وقار سے قاصد سے کہا، تم اپنا بیان جاری رکھو۔
شہزادی عالیہ، ترکمانوں نے 2 بڑے لشکروں کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ قاصد نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا۔ محافظ دستے شکست کھا کر پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ محافظ سردار نے فوراً فوج کی درخواست کی ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع ہوا تو خدا معلوم کیا ہو جائے گا۔ وقاص، شہزادی چیخ کے کھڑی ہو گئی، تم کیا کہتے ہو؟ آپ کے حکم پر جان نثار کرنے کی آرزو ہے شہزادی عالیہ۔ وقاص نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو جاؤ پھولوں کی سیج الٹ دو اور حجلہ عروسی کے پردوں کو اپنے خنجر سے چاک کر دو۔ شہزادی شیرنی کی طرح گرجی۔ وقاص خنجر کھینچ کر عروسی کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی نے کنیزوں کو مخاطب کیا، ہمارا گھوڑا حاضر کیا جائے اور ہمارے جسم پر ذرہ بختر سجایا جائے۔ شہزادی کے ہر حکم کی تعمیل ہوئی۔ وقاص نے اپنے ارمانوں کے گلشن کو اپنے ہاتھ سے اجاڑ دیا۔ سیج کے پھول پورے کمرے میں بکھر گئے۔ ہریری پردوں کی دھجیاں اڑنے لگیں۔ شہزادی نے عروسی جوڑے پر اسلحہ سجایا اور نصف گھنٹے کے اندر شہزادی اور وقاص کے گھوڑے سرحد کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس وقت صرف 1000 سوار مہیا ہو سکے تھے۔ شہزادی انہی کو لے کر چل پڑی تھی اور حکم دے گئی تھی کہ جس قدر لشکر اکٹھا ہو سکے اسے سرحد کی طرف بھیج دیا جائے۔ زردار بیگ کو تبریز میں چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ مشیر پر نظر رکھے۔ قرہ یوسف نے بڑی زبردست چال چلی تھی۔ سمرقند پر حملہ کرنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔ اس نے 2 لشکر اپنے بیٹے کی کمان میں آذربائیجان روانہ کر دیے تاکہ سرحدی جھڑپیں شروع کر دی جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے تیموریوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، پھر وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے۔ اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر تیموری بادشاہ شاہ رخ مرزا آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا تو سمرقند خالی ہو جائے گا اور وہ اس کی عدم موجودگی کا پوری طرح فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادی آغا بیگی ایک پورے لشکر کے ساتھ سرحد پر آ گئی ہے تو اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ قرہ یوسف نے بیٹے کو حکم بھیجا کہ ایک لشکر کو سرحد کے قریب کمین گاہوں میں چھپا دیا جائے اور دوسرے لشکر کو سمرقند کے راستے میں ڈالا جائے۔ مشہور یہ کیا جائے کہ سمرقند پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ شہزادی آغا بیگی بڑی آسانی سے فریب کھا گئی اور تبریز واپس آ گئی۔ ترکمان یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر 2 محاذوں پر جنگ شروع کر دی تاکہ تیموری یکجا نہ ہو سکیں۔ مشرقی محاذ پر تیموریوں نے حملہ روک لیا اور مدافعتی جنگ لڑنے لگے، مگر مغربی محاذ دباؤ برداشت نہ کر سکا اور پسپا ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ شہزادی 2 منزلہ اور 6 منزلہ کرتی شکست کھائے ہوئے محاذ پر پہنچ گئی۔ اس کے سوار بہت گھبرائے ہوئے تھے اور میدان چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ شہزادی گھوڑے کو ایڑ لگاتی اور بھاگتی ہوئی سواروں کے قریب پہنچی اور چیخ کر بولی، اسی بزدلی پر صاحب کراں امیر گورگاں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ جاؤ اور چوڑیاں پہن کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، مگر یاد رکھو صاحب کراں کی روح تمہیں کبھی معاف نہ کرے گی۔ میں تنہا ان بھیڑیوں کا مقابلہ کروں گی۔ شہزادی کے چند جملوں نے بھاگنے والوں میں نئی روح پھونک دی۔ وہ ایک عزم جواں کے ساتھ پلٹے اور دوبارہ صف بندی کی۔ ترکمانوں کا لشکر فوج پہنچنے کی وجہ سے رک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شہزادی نے فوراً ایک سوار دشمن کے لشکر کی طرف بھیجا اور کہا، جاؤ اور قرہ یوسف سے کہہ دو کہ خلق اللہ کا خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تنہا لشکر سے نکلے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ ہم دونوں کا مقابلہ جنگ کا نتیجہ ہوگا۔ جو مارا گیا اس کا لشکر ہتھیار ڈال دے گا۔ تیموری سوار گھوڑا بڑھاتا ترکمانوں کی صف تک پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کا پیغام دہرایا اور قرہ یوسف کو شہزادی سے مبارزت کی دعوت دی۔ قرہ یوسف کا جوان بیٹا یہ پیغام سن کر غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے گرج کے کہا، واپس جا اور شہزادی سے کہہ دے کہ قرہ یوسف کا بیٹا اس کے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ بھی صفوں سے باہر آ جائے۔ لیکن ترکمانوں کے دوسرے سوار نہ مانے۔ ایک کڑیل جوان جو اپنی بہادری کے لیے پورے ترکمانی علاقے میں مشہور تھا، وہ گھوڑا بڑھا کر قرہ یوسف کے بیٹے کے سامنے آ گیا۔ ہم جانثاروں کے ہوتے ہوئے آپ میدان میں کیوں اترے؟ اس چڑیل کا میں خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ قرہ یوسف کے بیٹے کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ تیموری سوار نے واپس جا کر سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ تلوار کھینچے گھوڑا چمکاتی دونوں لشکروں کے درمیان پہنچ گئی۔ میں شہزادی آغا بیگی بنت صاحب کراں امیر تیمور گورگان ہوں اور پورے لشکر کو مقابلے کی دعوت دیتی ہوں۔
جس کا سر شانوں پر بار ہو وہ میرے مقابلے پر نکلے۔ وہی ترکمان جوان مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا شہزادی پر حملہ آور ہوا۔ شہزادی نے کمال مہارت سے اس کا وار خالی کر دیا اور اپنی تلوار اس کی پشت میں اتار دی۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ وقاص کی ڈوبتی نبضیں پھر واپس آ گئیں۔ قرہ یوسف کے بیٹے کو پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً عام حملے کا حکم دے دیا۔ شہزادی کے بھاگتے ہوئے لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ انہیں فوج بھی حاصل ہو گئی تھی۔ چنانچہ تیموریوں نے اتنا زبردست جوابی حملہ کیا کہ ترکمان لشکر کے قدم اکھڑ گئے۔ قرہ یوسف کا بیٹا 300 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ شہزادی کے لشکر نے بھگوڑوں کا دور دور تک پیچھا کیا۔ قرہ یوسف کا بیٹا تو جان بچا کر نکل گیا، مگر ترکمانوں کے 20 بڑے بڑے سردار تیموریوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ان کے سر شہزادی کے سامنے پیش کیے گئے۔ شہزادی نے دشمن کے خلاف حیرت انگیز اور شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس نے اس فتح کی اطلاع دربار سمرقند بھیجی اور دشمن سرداروں کے سر بھی روانہ کیے۔ قاصد کے فرائض زردار بیگ کے سپرد ہوئے۔ زردار بیگ نے دربار سمرقند میں اس خوبصورتی اور شگفتہ بیانی سے جنگ کی تفصیلات بیان کی کہ پورا دربار شہزادی آغا بیگی کی جرت اور شجاعت پر اش اش کر اٹھا۔ اس کے بیان میں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ خود اس جنگ میں شریک نہ ہوا تھا۔ شاہ سمرقند شاہ رخ مرزا شہزادی کی مردانگی اور بہادری سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے اپنی خوشنودی کے اظہار کے طور پر شہزادی آغا بیگی کو آغا بیگ کا خطاب عطا کیا۔ اس کے ساتھ شہزادی کو آب زر سے لکھی ہوئی تعریفی سند بھی دی گئی، جس کی پیشانی پر یہ شعر لکھا تھا: ایسی عورتوں کی نظیر موجود نہیں، اس عورت کو مرد پر فضیلت حاصل ہے۔